90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے غریب نواز. کیا کر کے کلمہ پڑھائے؟ تلوار دکھا دے گردن میں تو ہے کلمہ پڑھ، ایسا تھوڑی کر. خنجر، نیزہ، تیر، بھالا، جنگ، جہاد کچھ بھی نہیں کرے. سبحان اللہ. جہاد بھی نہیں کرے غریب نواز، مگر حقیقی جہاد تو غریب نواز کرے، کیونکہ یہ ظاہری جہاد نہیں تھی، یہ روحانی جہاد تھی. غریب نواز نے پیارے دوستو ایسا کام کیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. پلٹ کے دیکھیں آخر کیا کرتے تھے غریب نواز، جس کی وجہ سے 90 لاکھ لوگ غریب نواز کا کلمہ پڑھے، غریب نواز کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھے. کیا کرتے تھے غریب نواز؟ تو خدا کی قسم پوری تحقیق کرنے میں پتا چلا غریب نواز نہ تلوار دکھاتے تھے، نہ جبیہ دکھاتے تھے، نہ تیر چلاتے تھے، نہ بھالے چلاتے تھے، بلکہ اللہ نے غریب نواز کو صورت ایسی عطا کی تھی جو دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو کے کلمہ پڑھ لیا کرتا. چہرہ ایسا تھا غریب نواز کا، چہرہ ایسا تھا غریب نواز کا. وہ چہرے میں کبھی جلوہ علی دکھا کرتا تھا، وہ چہرے میں کبھی جمال حسن دکھا کرتا تھا، وہ چہرے میں کبھی ملاحت حسین نظر آیا کرتی تھی، وہ چہرے میں کبھی نور مصطفیٰ چھلکا کرتا تھا، وہ چہرے میں کبھی تجلیات الہی چمکا کرتے تھے. تو جو دیکھتا تھا وہ رنگ میں رنگ جاتا تھا. اور غریب نواز ایسی ذات کا نام ہے، غریب نواز ایسی ذات کا نام ہے کہ غریب نواز کو جو دیکھ لیتا تھا وہ اپنی بیوی بچوں کو بھول جاتا تھا. بیوی کلمہ نہیں پڑھ رہی، شوہر کلمہ پڑھ لیا، بیوی کو بولتا تھا آ جاؤ، نہیں پڑھتی چھوڑ جاؤ، گڈ بائے. مگر میں تو غریب نواز کو نہیں چھوڑوں گا. بیگم کو چھوڑنے تیار ہو گیا مگر غریب نواز کو چھوڑنے تیار نہیں تھا. غریب نواز کو بیٹے نے دیکھ لیا کسی کے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا مگر غریب نواز کو نہیں چھوڑا. ایسی تاثیر تھی میرے غریب نواز کے چہرے میں، ایسی تاثیر تھی، ایسے اخلاق، ایسا کردار، ایسا حلیہ، ایسی کیفیت. اچھا پھر دیکھو اور ایک بات سنو، اگر کوئی آدمی 90 لاکھ روپے کمایا، نمازاں چھوڑے تھا پورے، 90 لاکھ کا کاروبار کرا تو 90 لاکھ کمانے کے واسطے اس کو تقریباً 5-6 سال 8 سال 10 سال لگتے. نمازیں کیا پڑھتا ہے؟ جمعے کو جمعہ، اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اور وہ جمعے کے دن بھی آیا تو جلدی پڑھا، میں نے سورہ پڑھا تو کیا ہوتا کئی کو 90 لاکھ کمانا ہے اس کو. اجی لوگ 90 لاکھ کمانے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتے، مگر میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. مگر پلٹ کے دیکھو، نماز چھوٹنا تو دور کی بات ہے، پوری زندگی میں ایک رکعت بھی میرے غریب نواز نے تکبیر اولیٰ کے خلاف ادا نہیں کی. ایک رکعت میرے غریب نواز کی قضا نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک طرف سے دین پھیل رہا ہے اور غریب نواز کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے. یہ سب سے بڑی کرامت نہیں ہے، یہ بھی اگرچہ کہ کرامت ہے مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ غریب نواز نے پوری زندگی میں ایک رکعت نماز نہیں چھوڑی. میرے غریب نواز کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور پھر غریب نواز عبادت کرتے 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 اس مقام، اس منزل، اس رتبے، اس شان پہ جا پہنچے تھے کہ غریب نواز نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے، آنکھ بند کر کے، تو تجلیات الہی میں گم ہو جاتے، گم ہو جاتے. اور آپ فرما دیا کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دینا، اطلاع کر دینا، اگر میں ہوش میں نہ ہوں تو مجھے ہلا دینا، جھمش دے دینا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خدمت میں معمور تھے کہ وہ
وہ سرکار غریب نواز کو نماز کے وقت ایسے اطلاع کرتے تھے. سرکار غریب نواز ان تجلیات الہی میں اس قدر گم رہا کرتے تھے، جب آپ آنکھ کھولتے تھے سامنے جن پہاڑوں پر غریب نواز کی نظر پڑتی تھی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. تجلیات الہی کا وہ نور غریب نواز کی آنکھوں پر اس قدر اثردار ہوتا تھا کہ حضرت غریب نواز اگر چھالوں کی طرف آنکھ کھول کے دیکھ لیتے تو وہ چھال جل کے خاکستر ہو جاتے تھے. ایسے تجلیات میں حضرت غریب نواز سفر کرتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آتا تو وہ سارے منازل سے فارغ ہو کر آپ پورے مکمل ہوش و خیال کے ساتھ دین مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، اب یہ تو عبادت ہو گئی میرے غریب نواز کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غریب نواز کئی سال تک، 1-2 سال نہیں، کئی سال تک سرکار غریب نواز فجر عشاء کی وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. کئی سال تک، کئی سال تک. ایک بار تو ایسے ہوا، سبحان اللہ. آپ لوگوں میں چشتی کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. خوشخبری سنا رہا ہوں تمہارے کو. چشتیوں ایک ہے نا وہ اپنا شعر، کھیلو رے چشتیوں ہولی کھیلو. ٹھنڈے لگا مائی چیک ہوں گرم چشتی. غریب نواز یہی اگر تقریر چشتیوں کے بیچ میں ہوتی تو وجدی کیفیت نعرے اس میں بھی لوگ میں آپ کو اور ایک بات، بڑی بات بتاؤں. سرکار غریب نواز عبادت کرتے 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 قرب الہی کی اس منزل میں پہنچے. رب نے غریب نواز سے پوچھا، ہے معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ کا رب دینے کو تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے چشتیوں، اے ہندوانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. اجمیر والے داتا نے خدا رب ذوالجلال کے اس الہامی کلام کو سنا تو غریب نواز نے اپنے بیٹے فخر الدین کے لیے نہیں مانگا، اپنی اہلیہ اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ غریب نواز نے کہا، اے اللہ بس تیرا معین الدین تجھ سے اتنا مانگتا ہے، اے اللہ میرے مریدوں کو اور جو میرے مریدوں کے مرید ہو ان کو، اور جو میرے ان مریدوں کے مرید ہو ان کو میرے مولا جنت میں جگہ دے دے. اللہ نے کہا معین الدین تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ جو تیرا مرید ہوگا، تیرے مریدوں کا مرید مریدوں کا مرید ہوگا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اپنے لیے نہیں مانگا، مریدوں کے لیے مانگا، چشتیوں کے لیے مانگا. اور پھر غریب نواز خود فرماتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں لے کر نہیں جاؤں. میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا فرماتے. غریب نواز کا قول ہے. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا شہنشاہ، ہے کوئی ایسی شان والا جو اپنے مریدوں کو اتنی بڑی خوشخبری سنا سکتا ہو؟
جو کوئی اتنی بڑی تسلی دے سکتا ہو؟ خدا کی قسم عرب کی زمین پر ایک شہزادہ ہے جس کا نام غوث اعظم ہے، ہند کی زمین پر ایک شہزادہ ہے میرے حسین کا جس کا نام معین الدین چشتی ہے۔ غریب نواز فرماتے قسم اللہ کی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، قدم نہیں رکھوں گا جنت میں جب تک اپنے ایک ایک چاہنے والے کو، میرے مرید کو ساتھ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ چشتی بن گیا، مزہ ہے اس میں، رنگ ہے۔ اور غریب نواز کی نظر یا پھر ان کے مریدوں کی نظر محفل سما، جو آمیر خسرو نے اس میں جان ڈال دی، ورنہ سما تو غریب نواز بھی سنا کرتے تھے۔ یہ غریب نواز کا دیا ہوا عطیہ ہے ہند والوں نے، کیونکہ غریب نواز کی نظر دیکھ لی تھی کہ یہ ہند کی جو زمین ہے یہ اتنی، اس زمین کی یہ تاثیر ہے کہ یہ زمین میوزک سے مانوس ہے۔ یہ پہلے مسلمانوں میں نہیں، غیروں میں پہلے یہاں گٹار بجتے تھے، گٹار۔ آپ لوگ تو خیر اب کے لوگ آئے ہیں، آپ اے آر رحمان کے دور کے لوگ آئے ہیں۔ پہلے جو لوگ گٹار وہ کیا کہ آپ کچھ بھی نہیں ملاتے، کنگی ملاتے، سانپا ناچتے تھے۔ یہ میوزک میں اتنی تاثیر تھی، انسان تو انسان سانپ بھی ناچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی یہ کیا ہے، گھر کے دیکھ رہے ہیں، ایک بات کر رہا ہوں میں، سانپ ناچتا بولے تو میرے اوپر فتوا لگائیں گے سانپ پہ لگاؤ۔ یہ زمین کی تاثیر ہے۔ عرب میں میوزک سے لوگ مانوس نہیں ہیں۔ عرب والوں کو سنا، بولیے ٹھہر کا مائک کے سامنے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں کے لوگوں کی لذتیں کچھ اور ہے۔ عرب والوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنو، ایسا روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ایسا روتے، ہچکیوں میں آ جاتے ہیں لوگ۔ فیس بک پہ ویڈیو آپ لوگ ایسا کیسے رو رہا، پورے ہندوستان میں ایک بھی نہیں رو رہا، انہیں سمجھائیں گے تو روتا کہاں سے؟ اس کو سمجھنا پڑتا، اس کے معنی سمجھنا، مطلب سمجھنا، تفسیر سمجھنا، نزول سمجھنا، حالات سمجھنا، سچویشن دیکھنا، وہ سارا ان لوگوں کے عرب والے ہیں، ان کے پورے ذہنوں میں وہ اس کا شان نزول بھی ہے، ان کے ذہنوں میں اس کا ناسخ و منسوخ ہونا بھی ہے، اس کے ذہنوں میں اس وقت کے حالات بھی ہے، ان کے ذہنوں میں اس وقت کی کیفیات بھی ہے، ان کے ذہنوں میں پھر اپنے آپ بھی ہے۔ وہ اس لیے قرآن سنتے ہیں، روتے ہیں، ان کی لذتیں کچھ اور ہیں، ہند والوں کی لذتیں کچھ اور ہے۔ اب برا نہیں ماننا، ایک اچھا مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کم سے کم میں سمجھتے 5000 آدمی تو ہوں گے، لیڈیز بھی ہے، پھر ادھر اتنے، پھر وہاں اتنے بیٹھے، وہ مسجد کی گلی میں الگ بیٹھے ہوئے لیڈیز۔ ارے بولا میاں میں بڑی گاڑی میں آیا، ارے بڑے بھائی بڑی گاڑی میں، چھوٹی گاڑی میں، ارے اس لیے گلے میں سے جانا ہے، لیڈیز بیٹھ گئے، رستے بلاک ہو گئے، اتنی پبلک آج جلسے میں آئی ہوئی ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنے لوگوں میں قرآن کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ پرسنٹیج نکالے تو 0 نکلتا، معنی و مطالب سے واقف نہیں ہے ہم لوگ۔ تو غریب نواز کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ عجم والے ہیں، عرب والوں کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکیں گے۔ عرب والے کیسا قرآن پڑھ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عجم والے قرآن کا الحمدللہ رب العالمین۔ گاؤں میں ابھی بھی ایسی چلا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ نماز پڑھے تو کسی امام کے پیچھے ڈبل دہرانا پڑ رہا، اور اس کی سنے تو اپنی بھول جا رہے، اتنا خطرناک پڑ رہا۔ آج بھی گاؤں تو گاؤں، شہر میں بھی آتا کیسی ہوتی معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا نکال دیا پورا۔ غریب نواز کی نظر تھی، میں آپ کو خدا کی قسم بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ کر رہا ہوں آج آپ کا، غریب نواز کی خانقاہ میں ڈال رہا ہوں، آپ کو لکھ جا کیا۔ غریب نواز جانتے تھے عجم والے، یہ اس طرح قرآن
نہیں پڑھ سکیں گے جیسے عرب والے پڑھتے ہیں، یہ وہ لذتیں نہیں پا سکیں گے جو عرب والے پاتے ہیں، یہ وہ سرور، وہ کیفیات، وہ مزہ نہیں لے سکیں گے جو عرب والے محرابوں میں ممبروں میں ٹھہر کے لیتے ہیں۔ تو غریب نواز نے کیا کیا؟ غریب نواز نے دیکھا کہ یہ کون سی چیز سے مانوس ہے، تو بولا یہ ہند کی زمین پر رہنے والے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی گٹار بجاتے تھے، کلمہ پڑھ کے بھی گٹار بجا رہے ہیں۔ تو غریب نواز نے کیا کیا؟ اسی گٹار میں ذکر مصطفیٰ کو ڈال دیا، اسی گٹار میں ذکر اولیاء کو ڈال دیا۔ اس لیے دیکھو آج محفلیں سما ہوتی ہیں، ادھر ہارمونیم بجتی ہے، ادھر دل کے تار بجنے لگ جاتے ہیں۔ میں چشتی ہوں، میں کو حق ہے یہ بولنے کا، تم لوگ فتوی نہ پڑھوا میرے کو۔ نقشبندی بھی ہوں، سلسلہ نقشبندیہ میں میوزک سننا یقین مانیے دل مردہ ہو جانے کے چیزوں میں سے ایک چیز کہا گیا، مگر کبھی نقشبندی سلسلے کے بزرگوں نے چشتیوں کو برا نہیں بولا، اور چشتی کبھی نقشبندیوں کو برا نہیں بولے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ بولے چشتی ہے تم اپنے رنگ میں رنگے جاؤ، نقشبندی ہو ابھی مولانا بیان کرے تم اپنے رنگ میں رنگتے چلے آؤ، قادری ہو تم اپنے رنگ میں رنگتے چلے آؤ، سہروردی ہو تم اپنے رنگ میں رنگتے چلے آؤ، مگر کوئی کسی سے اختلاف مت کرو، کیونکہ ہر ایک میں جلوہ قدرت کا نظر آ رہا ہے۔ قادریوں کے معاملے الگ ہیں، نقشبندیوں کے الگ ہیں، سہروردیوں کے الگ ہیں، مگر چشتیوں کے جو رنگ ہے وہ ہندوستانی رنگ ہے۔ کون سا رنگ ہے بولو؟ یہ ہندی رنگ ہے۔ قادریوں کا رنگ عربی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، پوری زندگی میں کوئی نہیں بولا گا آپ کو یہ باتیں۔ قادریوں کا رنگ رنگ عرب ہے، سہروردیوں کا رنگ رنگ عراقی ہے، نقشبندیوں کا رنگ رنگ نقشبند ہے، عرب کا رنگ ہے، مگر چشتیوں کا جو رنگ ہے وہ رنگ ہندی ہے، رنگ ہندی ہے۔ اس لیے غریب نواز نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ میوزک سے بہت مانوس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ میوزک کیا کر معلوم ہے؟ یہاں کے ہیروؤں کو بھی پوری دنیا کا ہیرو بنا دی۔ حالانکہ یہاں جو ایکٹنگ ہوتی نا وہ ایکٹنگ عرب میں بھی ہوتی، پوری دنیا میں ہوتی، انگلش کنٹریوں میں بھی ہوتی، بلکہ ان سے بہتر ایکٹر ادھر ہے، مگر مقبولیت ان کی زیادہ ہے۔ یہاں کے ایکٹروں کا ان کا نہیں، میوزک خطرناک ہے، ایسے پٹھے میوزک دیتے ہیں وہ انگریز نہیں دے سکتا، یہ میوزک عرب نہیں دے سکتا۔ اس لیے غریب نواز نے دیکھا یہی میوزک ہے ان کو اسلام سے جوڑ کے رکھنے کا ذریعہ۔ غریب نواز نے ان مزامیر کو ایک حد تک استعمال کر کے ہم کو ان سے جوڑ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل فرمایا۔ آج بھی پوری رات بھر محفل سما ہوتا ہے۔ یہ محفل سما میں رات بھر کیا ہو رہا صاحب، آپ ذرا غور کر کے دیکھو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہارمونیم کو بازو رکھ دو، گٹار کو بازو رکھ دو، وہ طبلے کو بازو رکھ دو، سب کو بازو رکھ دو، خوال کو بھی بازو رکھ دو، اس کو بھی داڑھی کو رکھ دو، دیکھو انہیں کہاں پر نماز پڑھنا رکھو، دیکھو انہیں جھوٹ بولتا رکھو، ہو رہا کیا وہ دیکھو، ہو رہا کیا وہ دیکھو۔ پوری رات ذکر خدا ہو رہا ہے، پوری رات محفل سما میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پوری رات محفل سما میں ذکر مولا علی ہو رہا ہے، پوری رات محفل سما میں ذکر غوث اعظم ہو رہا ہے، پوری رات محفل سما میں ذکر غریب نواز ہو رہا ہے، اور یہ عاشق سن کے آقا کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی مچل رہا ہے، کوئی وجد کر رہا ہے، کوئی بحال مست ہو رہا ہے، کوئی خلندری ٹائپ میں جا رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے۔ وہ میوزک کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، بند کر دو، اب بولو لوٹ، دیوانے ہو گئے کہاں پوچھتا ہے، 50,000 دے تو لوٹ نہیں لوٹ سکتا، 10,000 دے تو رو نہیں رو سکتا، ادھر گٹار بجنے کی شروع ہوتا ہے۔ وہی آگ لے
بلند کوئی سوز دل میں کمی نہیں جو لگا کہ آج گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں اس کو جا کے آپ گٹار پہ سنو آپ مزہ الگ رہتی ہو کیفیت میرے پیارے دوستوں غریب نواز یہاں کی انسان کی جو ہے حرارتوں سے واقف تھے یہ دلوں کے جو تار بجتے نا غریب نواز اس سے واقف تھے اب بعض لوگ آپ بیچ میں کیا کرے انہیں نئے انسٹرومنٹ لا لیا انہیں وہ رکھ لے رہا انہیں یہ رکھ لے رہا یہ خوالوں کا ایڈیشن ہے خوالوں کا ایڈیشن ہے بھائی نو پرابلم اب ان کے اوپر فتوے دو خوالوں کو دیو ڈھول بجا رہے اس کو بولو عبد الجلیل ڈھول باز تو گمراہ ہے عبد الجلیل کو بولو سما کو نہیں بول سکتے یہ تو غریب نواز نے ہم کو تحفے میں دیا ہے اور سرکار امیر خسرو نے کیا کیا اس کے اندر جان ڈال دیا امیر خسرو اللہ میرے پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو دین سمجھداری کرنا اللہ کا شکر ہے آج جو اسلام زندہ ہے نا خدا کی قسم انہوں لائے بھی لا کے کیا کرے اسلام کو زندہ رکھنے کے طریقے بنائے بھی غریب نواز سرکار کا سلسلہ انہوں ایک جگہ پوری چشتیوں کو اجمیر میں نہیں بٹھا لیے پوری دنیا میں پھیلا دیے چشتیوں کو پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں چشتی لوگ پھیلے آج پوری دنیا میں چشتی پھیلے ہوئے آج یہ غریب نواز کا فیضان ہے اجمیر سے نکلا پوری دنیا میں پھیل گیا میرے پیارے دوستوں اب ایک بار اور سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ایمان کی کیفیت کو آپ غریب نواز سے وابستہ کر کے سنو آپ کو پتہ چلے گا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے ایک ہی وقت میں عبادت کی انتہا پہ آنکھ بند کرے تجلیات الہی میں گم ہو جا رہے پھر پوری زندگی میں ایک رکعت نماز قضا بھی نہیں ہونے دے رہے اور غریب نواز سرکار ہند میں آئے تو لوگ استقبال نہیں کرے ان کا غریب نواز آئیے سرکار آپ ویلکم موسٹ ویلکم پلیز کم سٹ ہیئر نہیں بولے غریب نواز آئے تو غریب نواز کے لوگ دشمن ہو گئے کیا ہو گئے بولیے دشمن ہو گئے پرتھوی راج کی حکومت تھی یہاں پہ پرتھوی راج نام کا ایک بادشاہ تھا جو حکومت کرتا تھا اس کی ماں نجومی تھی ایک علم ہوتا ہے ستاروں کو دیکھ کر اس علم کی لوگ جو ہے استفادہ کرتے ہیں اس علم سے نجومی علم اس کو کہتے ہیں تو پرتھوی راج کی ماں نجومی تھی اس نے کہہ دیا تھا ایک بزرگ تیرے علاقے میں آئیں گے اور وہ اس قسم کا حلیہ پہنے ہوئے حلیہ رکھے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور وہ تیرے لیے تیری حکومت کا زوال بنیں گے وہ آئیں گے تیری حکومت ختم ہو جائے گی ان کا سکہ شروع ہو جائے گا تو پرتھوی راج اپنی ماں کے اس نجومی علم سے مکمل واقف تھا اور اس نے اپنے خاص وزیروں کو اپنے علاقے کے بارڈر پہ بٹھا دیا تھا بٹھا کے کہا تھا کہ دیکھو ایسے ایسے حلیے میں کوئی بزرگ آئیں گے سر پہ امامہ ہوگا ہاتھ میں تسبیح ہوگی بغل میں مصلی ہوگا جسم پہ جبہ ہوگا چہرہ نورانی ہوگا چہرے پہ ایسی داڑھی ہوگی ایسی اگر کوئی بزرگ آئے تو ان کو ہمارے علاقے میں داخل ہونے نہیں دینا اور آپ کو اور ایک بات بتا دوں بڑی بات کان کر سن لو پورے ہند میں سب سے زیادہ شدت والا علاقہ جو تھا وہ راجستھان اجمیر کا علاقہ تھا تو غریب نواز کہاں جا کے بیٹھے
جو سب سے زیادہ ان کا بائیکاٹ ہونے والا ہے وہاں جا کے بیٹھے. یہی تو اسلام کی خاصیت ہے. اسلام وہیں سے پھر جنم لیتا ہے جہاں اس کی مخالفت ہوتی ہے. امریکہ میں اسلام کی مخالفت ہوئی، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. امریکہ سے اسلام کی مخالفت ہوئی، پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جانے لگا، پوری دنیا کی ٹی ویوں پہ اسلام کے خلاف بکواس ہونے لگا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے مہم چلائی گئی، پوری تعلیمات امریکہ کے ذریعے سے دی گئی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج یہ حال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ملک کا نام امریکہ ہے. کیونکہ جہاں مخالفت ہوتی ہے اسلام وہیں سے جنم لینا شروع کرتا ہے. کربلا میں مخالفت ہوئی، اسلام وہیں سے جنم لیا. ہند میں مخالفت ہوئی، اسلام وہیں سے جنم لیا. میرے پیارے بزرگ اور اب غریب نواز سرکار آئے، پرتھوی راج کے جو خادم تھے، جو اس کے وزیر تھے، جو اس کے سپہ سالار تھے، وہ بارڈرز پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان بزرگ داخل نہ ہو جائے. غریب نواز کو دیکھے، غریب نواز انٹری لے رہے ہیں اندر، دیکھ کے روک دیے. بولے صاحب آپ مسلمان ہیں؟ بولے جی الحمدللہ مسلمان. آئیے میں آپ کے لیے جو ہے بہترین جگہ کا انتظام کرتا ہوں. کے دھوکہ دے کے غریب نواز کو لے کے آیا، لے کے آ کے ایک ایسے کٹھیرے میں غریب نواز کو بند کر دیے. پرتھوی راج جو ہے حکم دے دیا کہ ان کو اس کے اندر ہی بند کر کے مار دو. نوز باللہ. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے ہند میں داخل ہوئے صرف 3 دن ہوئے. 3 دن ہند میں آتے ہی غریب نواز کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا. غریب نواز سرکار کو حصار میں لے لیا گیا، قید کر دیا گیا، اور غریب نواز 3 دن تک انتظار کرتے رہے. نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنا جلوہ دکھاؤں، مگر انہوں نے مجبور کیا کہ غریب نواز کو اپنا جلوہ دکھانے پر. تو 3 دن تک غریب نواز انتظار کرتے ہیں، شاید ہی مجھے آج چھوڑیں گے، کل چھوڑیں گے، پرسوں چھوڑیں گے، اب چھوڑیں گے، شام میں چھوڑیں گے، صبح چھوڑیں گے، دوپہر میں چھوڑیں گے. مگر وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کھانا بھی بند کر دیے، پانی بھی بند کر دیے، کربلا یاد دلا رہے ہیں. تو غریب نواز نے کیا کیا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص جس کا پہلا نام میں نہیں بولوں گا، بعد کا نام بولوں گا، پال اس کا نام تھا، وہ آیا غریب نواز کے حالات دیکھنے کے لیے. سوچا کہ یہ نڈھال ہو گئے ہوں گے، کمزور ہو گئے ہوں گے، یہ ٹوٹ گئے ہوں گے، یہ ہمارا ملک چھوڑ کے واپس جانا چاہیں گے. تو ہوا کیا؟ غریب نواز نے جیسے ہی اس کے پاس، غریب نواز کے پاس جیسے ہی وہ پال آیا، آ کے جو ہے غریب نواز سے ملاقات کرنا چاہا، ان کی کیفیت لینا چاہا، ان کے دل کی بھڑاس سننا چاہا، تو غریب نواز نے ایک نظر اس پہ ڈالی، کانپ اٹھا، لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت میں آ گیا. سامنے موت نظر آنے لگی، قدموں میں گرا. پہلا شخص تھا جو غریب نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ بیٹھا. تیسرے دن سے کلمہ پڑھانا شروع کرے غریب نواز، تیسرے دن سے کلمہ پڑھانا شروع کرے. سب سے پہلا کلمہ غریب نواز اپنے دشمن کو پڑھا ہے. کیا کر کے؟ نظر کرم ڈال کے کلمہ پڑھا ہے. جلال کی ایک نظر ڈالے تو قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھنا شروع کر. اس کے بعد کیا کرا معلوم؟ پرتھوی راج اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا. اس کے اتنا بڑا جادوگر اس زمین پہ نہیں تھا، ہند کی زمین پہ نہیں تھا. اتنا بڑا جادوگر جوگی تھا، جے پال اس کا نام تھا. اس کو کیا کرے؟ غریب نواز کے مقابلے میں چھوڑ دیے. غریب نواز سرکار کے سامنے چھوڑ دیے. جے پال کا ادارہ غریب نواز کے سامنے جو ہے اپنا کرتب بتانے لگا ہے. پہلے اپنی شان بتائیں گے، ہوتا نہیں. پہلے پہلوانا دنگل میں آتے یوں پیٹتے ایسے یوں کر دیں. پہلوان چپ کے تو ہی بتاتے نا، میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں بتاتے. ریسلنگ میں بھی دیکھو WW میں پر ادھر سے ادھر ناشتا نہیں. انہیں بھی آگے کیا کرا؟ غریب نواز کو کمزور کرنے کے لیے غریب نواز کے سامنے ٹھہر کے ہوا میں اڑ رہا پٹھا. جے پال جادوگر
کر رہا ہے غریب نواز کو متاثر کرنے کا. پہلے ان کو پہلے اپنا پوزیشن بتا کے بعد میں بات کریں گے بول رہا. غریب نواز بولے اوفو پٹھے تم یہ رنگ میں آتی ہے ہوا چھوڑنا. غریب نواز نالے اتار کے جا کے مار کے نہ نیچے بولے. غریب نواز کی نالین ہواؤں میں اڑ کے جے پال کے سر پہ مار 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 کے نیچے لے کے آئی. پورے دم ہو گئے. یہاں تو ہمارا پٹھا اڑ رہا تھا وہاں تو ان کی نالین اڑ رہی. غریب نواز بتا دیے جادو میں وہ قوت نہیں ہے، ولی کی جوتی میں جو قوت رکھی.